بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حامد میر صاحب نجی مصروفیات کے باعث کچھ عرصہ آپ سے دور رہیں گے۔ چند دنوں کے فراق میں غم فراق کی شدت کو کم کرنے کی ذمہ داری اس فقیر کے ناتواں کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ اسامہ غازی کا سلام قبول ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ پچھلی کچھ دہائیوں سے انسانی زندگی نے کس قدر تیزی سے سفر کیا ہے؟ اب پوری کی پوری دنیا بس آپ سے ایک کلک کے فاصلے پر ہے۔ غرض دنیا بدل گئی ہے، اور اس نئی دنیا میں جو بدل چکی ہے اس کو چلانے والے بھی بدل گئے۔ لیکن اس بدلی ہوئی دنیا میں اگر کوئی نہیں بدلا تو ہمارا نظام اور ہمارے ریاستی اداروں کو چلانے والے نہیں بدلے۔ ہماری حکمران اشرافیہ اور طاقت کے مراکز نئی دنیا میں جو بدل چکی ہے اس کو چلانے والے بھی بدل گئے۔ لیکن اس بدلی ہوئی دنیا میں اگر کوئی نہیں بدلا تو ہمارا نظام اور ہمارے ریاستی اداروں کو چلانے والے نہیں بدلے۔ ہماری حکمران اشرافیہ اور طاقت کے مراکز آج بھی اپنی اپنی اناؤں کے اسیر ہیں۔ ہم آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ملک چلانے کے ذمہ دار کون ہیں۔ ہم آج تک یہ طے نہیں کر پائے کہ حکم کس کا لگے گا۔ سو ہم پیچھے رہ گئے۔ جو ہمارے چارہ ساز تھے وہ ساز باز کر گئے، وہ جو چارہ گر تھے وہ شیشہ گر ہو گئے۔ شیشہ گر بھی ایسے کہ ملک کو سنوارنے کی بجائے انہوں نے اپنے اپنے شیش محل بنا لیے۔ غرض نااہلیوں کا نہ تھمنے والا ایک عظیم سلسلہ چار سو ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ کچھ کیا کیوں نہیں، تو جواب عرض کسی ترجمان کی طرف سے نشر ہوتا ہے کہ سوال کا حق صرف عوام کا ہے۔ جواب میں اس قدر تیزی جو پہلے کبھی دیکھی نہ سنی گئی، بہت سوں کو حیران کر گئی۔ نیم باز آنکھوں والے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف والوں کو یہ خماریاں بلدیاتی انتخابات میں ملنے والی کامیابیوں سے ہیں، ورنہ اسلام آباد والے کب کے نیم جاں ہو چکے تھے۔ قصہ مختصر، چارہ سازوں اور چارہ گروں کی غیر اعلانیہ مٹبھیڑ شروع ہو چکی ہے، اور اس مٹبھیڑ میں پہلا تیر کراچی پر چلنے کی قوی امید کی جا رہی ہے۔ وہ اس اعتماد سے جو اہل سیاست کو بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ملا ہے، وہ اعتماد چھیننے کی کوشش ہوگی۔ سو کراچی میں آپریشن کو جواز بنا کر بلدیاتی انتخابات ملتوی کروا دیے جائیں گے۔ یہ خبر میری نہیں بلکہ فاروق ستار صاحب کا شکوہ ہے۔ اسی پر بات کر رہے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب عارف علوی صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر نہال ہاشمی، مسلم لیگ نون کے رہنما، اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں سید علی رضا عابدی، ممبر قومی اسمبلی، متحدہ قومی منٹ سے ان کا تعلق ہے۔ علی رضا بھائی، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ فاروق ستار صاحب بہت اہم رہنما متحدہ قومی منٹ کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، سارے میڈیا کے سامنے انہوں نے کیا کہا اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ 4 رینجرز کے اہلکاروں اور پولیس کے چند اہلکاروں کی شہادت، وارداتیں ہو رہی ہیں، اس کے پس منظر کو اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتخابات کو سبوتاج کرنے کی سازش ہے۔ علی رضا بھائی، یہ سازش کیوں لگ رہی ہے ایم کیو ایم کو جب آپریشن ایک طرف جاری ہے، اور کون کر رہا ہے سازش آپ کے خلاف؟ بہت شکریہ اسامہ۔ دیکھیے، ابھی حیدرآباد میرپور خاص میں جو ایک وننگ سٹریک ملی ہے متحدہ قومی موومنٹ کو، اور اسی کے ساتھ اس کے کچھ ذیلی علاقوں میں بھی جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے، وہاں سے بھی متحدہ الحمدللہ جیتی ہے۔ تو کراچی میں جو کیمپین ہے وہ زور و شور میں ہے، اور وہ پروگریس کر رہی تھی کہ ایک دم سے یہ جو کراچی کا ایک ماحول تھا کہ جس پہ ہم سب کہتے تھے یہاں پہ بیٹھ کے کہ جی بہت بہتر ہو گیا ہے، پہلے سے بہت امپروومنٹ آئی ہے، اور باقاعدہ اپوزنگ پارٹیز جو ہیں وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتی تھیں کہ انہوں نے آپریشن کروایا تو پھر اس سے یہ حالات بہتر ہوئے۔ لیکن ایک دم سے یہ 4 اہلکار کی شہادت کا اور ان کا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے، ان علاقوں میں جن علاقوں میں بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا وہاں پہ جو انٹری کی، اور اس کے بعد پھر جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران اسماعیل صاحب کی طرف سے، کہ جب وہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے کراچی کے، کہ حالات اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشنز ہولڈ کیے جائیں۔ اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک دم سے جب یہ آپریشن جو چل رہا تھا وہ تھوڑا سا لل آیا تھا اس میں، اور ہمیں کچھ سپیس ملا تھا جس میں ہم اپنی الیکشن ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کر سک رہے تھے۔ لیکن اب پچھلے 2-3 دن سے پھر سے روزانہ کے بیسس پہ تقریباً 1 درجن 2 درجن لڑکے جو ہیں ڈیفرنٹ علاقوں سے، گھروں سے، سیکٹر سے، یونٹ سے، فلیگ لگاتے ہوئے، پینافلیکس لگاتے ہوئے اریسٹ کیے جا رہے ہیں۔
تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہماری الیکشن ایکٹیویٹی کو کسی نہ کسی طرح ایک تو سیبوٹاج بھی کیا جا رہا ہے، دوسرا حالات باقاعدگی سے اس طرح کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ جس میں ٹارگٹ کلنگ جو کہ بالکل تقریباً کنٹرول میں تھی وہ واپس شروع ہو گئی کراچی میں. تو اس کا بینیفیشری ایم کیو ایم تو کہیں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم تو جو سندھ میں جو ایڈوانٹیجز ملے ہیں اسی کو لیتے ہوئے جتنا جلدی الیکشن ہوگا، جتنی سپیڈ میں ہوگا، وہی ایک ٹیمپو برقرار رہے گا. لیکن جو پارٹیز اگر یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ وہاں کی جیت سے گھبرا گئے تو وہ پارٹیز ظاہر سی بات ہے کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح حالات اس طرح کے ہوں کراچی میں کہ جس کی وجہ سے یہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں، اور شاید اس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کو وہ ووٹ نہ مل سکے جو اس کو 5 تاریخ کو مل جاتا اگر کنٹینیوٹی میں رہتی. تحریک انصاف کی طرف آپ کا رخ ہے، آپ کے جتنے بھی الزامات ہیں، عارف الوی صاحب کیوں نہیں تحریک انصاف چاہتی کہ الیکشن ہو؟ کیا آپ وہ 246 آپ کو یاد آ رہا ہے، سندھ کا الیکشن آپ کو یاد آ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں کچھ نہیں ملا تو اس وجہ سے کراچی میں آپ سمجھتے ہیں الیکشن ملتوی ہو جائیں؟ نہیں جناب، میں سارے سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑا، اس کے باوجود کہ وہاں کیا کیا گیا ہمارے ساتھ، اس کے باوجود کہ 12 آدمی فنکشنل کے شہید ہوئے، ہم نے ڈیمانڈ پوسٹ پونمنٹ کا وہاں بھی نہیں کیا. میں عمران اسماعیل صاحب کو میں نے میسج کیا کیونکہ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں. میں کل رات کراچی میں تھا اور کل رات میں کماڑی کے اندر جلسے سے بھی خطاب کیا اور جبلی سنیما کے ارد گرد. میں نے یہ سٹیٹمنٹ خود نہیں سنا مگر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا میں سندھ کا آرگنائزر ہوں. میرا اوپینین یہ ہے کہ الیکشن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پوسٹ پون ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے مگر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، میں نے تو الیکشن پوسٹ پونمنٹ کی حیدرآباد میں بھی نہیں ڈیمانڈ کی. میری کونسلر ایک خاتون کھڑی تھی، اس کے گھر پر گولی آئی، گولی کے ساتھ روکا آیا کہ تمہارے بیٹے کو مار دیا جائے گا. میں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ میرے کاؤنسلرز کو جو کینڈیڈیٹ سے ان کو اٹھایا گیا، وہاں پر ہم نے پروٹیسٹ کیا سڑک پر بیٹھ کر، اور ہم نے ایم کیو ایم پر الزام بھی لگایا اس بات کا کیونکہ انہوں نے اٹھایا. اغوا کیا، جس دن ہم نے پروٹیسٹ کیا اس کے دوسرے دن پھر بھی بڑی دلیری کے ساتھ اس کو اغوا کیا گیا اور اس سے ریزگنیشن یہ سب اس آپریشن کے باوجود پھر بھی ہم نے الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ کا ڈیمانڈ نہیں کیا. اگر آپ الیکشنز پر آئیں گے تو مجھے ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ میں بہت ساری چیزوں سے، کیونکہ ہم تو پارلیمنٹری الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں قانون بنا رہے ہیں، مگر مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ قانون جو مرضی ہے بنا لو، ہوگا الیکشنز میں وہی جو گورنمنٹ وہاں کی اور ایڈمنسٹریشن چاہے گی. وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ایک طرف ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات بے انتہا ضروری ہیں، کیونکہ کراچی کے مسائل اگر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں اور چارج نہیں دیا جائے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کراچی اندھیروں کا شہر ہے، کراچی میں 5-5 ہزار لوگ سال بھر میں مارے گئے ہیں، کراچی میں چائنا کٹنگ ہوئی ہے، بھتہ بوری کی سیاست ہوئی ہے، کراچی میں سب کچھ ہوا. اب بہت بہتر ہے، مگر وہ گوئنگ بیک ٹو جو کور کمانڈرز کی کانفرنس میں نے یہ بات کہی کہ جی سویلین سائیڈ آف دا گورنمنٹ اور پولیس اور جوڈیشری اس کو میچ نہیں کر رہی، وہ الگ کہانی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر انتخابات بے انتہا ضروری ہیں. بہت اچھی بات. جنرل صاحب، آپ کو کوئی ایسا خدشہ، کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کسی صورت میں کوئی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟ بظاہر مجھے تو کوئی خدشہ لگتا نہیں کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں گے. مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہو جائیں، انتخابات وقت پہ ہوں گے. لیکن کچھ چونکہ لا اینڈ آرڈر میں کچھ تو دلی آئی، تھوڑی سی ایک ٹیررزم کی ویو پھر نظر آئی، اور اس میں بعض علاقے جہاں حقیقی کے ممبرز ہیں وہاں کی بھی رپورٹس ہیں کہ وہاں بھی کچھ ٹینشن ہے. تو میں اس چیز پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اسیسمنٹ ہمیں لا انفورسمنٹ کرنے والی ایجنسیز اور انٹیلیجنس سے لینی چاہیے تھی کہ اگر واقعی کوئی ایسی خدشات ہیں تو وہ حکومت کو گائیڈ کریں، سندھ گورنمنٹ کو گائیڈ کر دیں تاکہ وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں. اب وقت گزر نہیں گیا، اب تو چند دن رہ گئے. اگر وہ لانچ چند دن میں کہتی بھی ہیں کہ ایسا ماحول نہیں ہے، ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، دونوں پاسبلٹیز ہیں. کوائٹ پاسبل کہ آپ کو رپورٹ یہ ملے کہ کوئی کسی بڑے واقعے کی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے اور نہیں ہوگا، تو بڑی اچھی بات ہے، الیکشن ہو جائیں. اصل قصہ یہ ہے کہ اگر خوف کی فضا میں الیکشن ہو نا تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ووٹر کے لیے، آپ کا ٹرن آؤٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے اور جن کی جان چلے جاتی پھر آپ اس کو جواب دیں ہیں کہ آپ. تو حالات بہتر ہیں جنرل صاحب، خوف کی فضا اب کم نہیں کیا کراچی میں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب انٹیلیجنس سے ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو یقین دہانی کرائیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن ہونے دیں. میں تو صرف ایک وضاحت آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو ان سے اسیسمنٹ کروا لیں.
اسیسمنٹ کروانے کی بنیاد پہ اگر آپ کو یہ یقین دہانی مل جاتی ہے کہ کوئی خدشہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے کچھ لوگ جن سے خطرہ تھا پکڑ بھی لیے ہیں, آپ الیکشن کرائیں, تو آپ بڑے اعتماد طریقے سے کرائیں گے اور ووٹرز کو یقین ہوگا کہ بھی ہمارے اداروں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں, لہذا ووٹر ٹرن آؤٹ اپنا باہر آئے, وہ ووٹ نکلیں. لیکن اگر ووٹر باہر نہ نکلے تو پھر آپ الیکشن کس بات کا کروا رہے ہیں؟ بڑا ہم سوال حکومت سے پوچھنا چاہیے, حکومت سے, کیونکہ وہ بھی ایک اہم پارٹ ایڈ کر لیں اس میں کہ فوج کی نگرانی میں ہو, NA 246 کا فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوا تھا, فوج کی نگرانی میں کراچی کا الیکشن ہو تو سارے لوگوں کے خدشات کم ہو جائیں گے. نہال ہاشمی صاحب, اگر اس طرح کی کوئی رپورٹ آتی ہے کہ مناسب نہیں ہے وقت الیکشنز کے لیے, تو پھر مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوگی, حکومت کیا کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پریزمپشن پہ تو یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ بہتر ہوگا کہ فاروق ستار صاحب خود بیان کریں کہ سازش ان کو کہاں پتہ چلی اور کس جگہ پہ جا کے ان کو پتہ چلی سازش ہے, تو اس کو وہ ریویل کریں, اس کو بیان کریں, اشکار کریں, ورنہ اس سے لوگوں کو, ووٹرز کو, سیاسی جماعتوں کو کنفیوژن میں مبتلا نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پوسٹر اتارے جا رہے ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. پوسٹر تو ہمارے سب سے زیادہ اتارے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ہر الیکشن میں ہر کراچی میں ہمارے اتارے جا رہے ہیں ہیں. یار, کمال ہے. سب سے زیادہ ہمارے, میرے گلی میں, میرے گھر کے سامنے کل رات لگا تھا, آج صبح نہیں ہے. کون اتار رہا ہے, یہ کون اتار رہا ہے؟ اب یہ اللہ جانے, نافذ کرنے والے اداروں پر ایم کیو ایم الزام لگاتی ہے کہ ان کی طرف سے پوسٹر اتارے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ گرفتار کیا جا رہا ہے. نافذ کرنے والے میرا کیوں اتاریں گے جناب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ اس طرح کے شرارتی ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ووٹ یا پوسٹر سے اور پینافلیکس سے نہیں ہوتا ہے. عمران اسماعیل صاحب کو بھی بڑا سنجیدہ عمل اختیار کرنا چاہیے. انہوں نے انتہائی غیر سنجیدہ یہ کوشچن ریز کیا, اور ان کو یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ آن بیہاف آف دا پیپل آف کراچی وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جناب اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رینجرز اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے بے شمار قربانیاں دے کر کے اتنا اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے جس میں لوگ بڑا فری اینڈ فیئر طریقے سے جا کے اپنے کیمپین چلا رہی. یہاں تک کہ ایم کیو ایم والوں کو بھی یہ مواقع ہیں, آج وہ بڑے کھلے طریقے سے جا کر کے اپنے کیمپین چلا رہے ہیں. ان کے پینافلیکس کراچی کے ہر بڑے ہورڈنگز میں اور بورڈنگز میں ان کی پوسٹنگ, ان کے پوسٹرز آویزہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو بنیادی بات ابھی عارف علوی صاحب نے کیا, وہ بھی ہمیں میک شیور کرنا چاہیے کہ رینجرز پولنگ اسٹیشن سے باہر نہیں بلکہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہونا چاہیے, جہاں پہ ٹھپے لگتے ہیں, جہاں پہ فارم 14, فارم 15 اور فارم 16 کے چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں, جہاں پہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ ٹیبلیشن ہو رہا ہوتا ہے رزلٹ کا, تو لوگوں کو ایک بڑا دھاڑس ہوگا کہ جناب 246 میں ہاشمی صاحب کوئی ٹھپا نہیں لگا, وہاں فوج تھی, رینجرز تھی, تو اس کے باوجود آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. نہیں دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندر بھی رینجرز کو ہونا چاہیے. صرف کسی ایک پارٹی کے لیے تو الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ الیکشن ان آزاد لوگوں کے لیے بھی ہو رہا ہے. پاکستان میں صرف ایک پارٹی یا کراچی میں ایک پارٹی نہیں, ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے الیکشن میں حصہ لے اور لوگوں کو اپنے منشور کے ساتھ آگے بڑھے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ کیا سرو کر سکتی ہے اور کیا اس نے ماضی میں. مجھے علی بھائی کی طرف جانا ہے, علی رضا سے سوال کرنا ہے. ہاشمی صاحب مختصراً, اگر اس طرح گرفتاریاں ہوتی رہیں, خدشات ایم کیو ایم کے رہے, آج تک یہی ہم نے دیکھا ہے, ایم کیو ایم بھی کلیم کرتی ہے سب سے بڑا زیادہ مینڈیٹ ان کا ہے, کراچی ہم سے چھیننے کی سازش ہو رہی ہے, تو اس طرح ہوتا رہا, دباؤ میں ایم کیو ایم رہی, تو پھر الیکشن ہو پائیں گے؟ کراچی کسی سے نہیں چھینا جا رہا, نہ کراچی کسی کا, کراچی سب کا ہے. اور گرفتاریاں کراچی دباؤ میں رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اگر ایم کیو ایم دباؤ میں ہوئی ہے, کراچی دباؤ میں 20 سال سے 30 سال ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کرمنلز ہوں گے, آؤٹ لاز ہوں گے, جو قانون کے دائرے میں آتے ہیں, جو غیر قانونی کام کریں گے, انہیں تو گرفتار کیا جانا چاہیے. علی رضا سے شہر سب کا ہے, صحیح سب کا ہے. علی رضا بھائی آپ نے سنا اس بات پر فاروق ستار صاحب کا جب بیان آیا, آپ نے دیکھا کتنا اس پر شدید رد عمل ہے کہ کراچی جو ہے ایم کیو ایم سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. کیوں آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے؟ پھر یہ کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, رینجرز فوج پر پہلے بھی آ چکے ہیں, اور اشتعال انگیز تقاریر آپ کے رہنما اگر کریں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف, تو پھر رد عمل تو آئے گا. دیکھیے اسامہ, میرے خیال میں کوئی اس طرح کی اشتعال انگیز تقریر قانون نافذ اداروں کے خلاف نہیں ہوئی ہے. میری بھی تقاریر ہیں اور جگہوں پہ باقی ایم این ایز, ایم پی ایز بھی, کاؤنسلرز بھی کر رہے ہیں.
اگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں دیوار سے لگایا گیا یا پھر ہمارے ساتھ کچھ حد تک زیادتی کی گئی تو جب ہم کو تکلیف دی گئی تو ہم اس پہ بولے. جو الیکشن ڈیلے کی جس طرح کی بات تھی اس میں میرے خیال میں ریکارڈ میں ہے 2-3 چینلز پہ یہ بات ہو چکی ہے. خرم شیر زمان بھی بات کر چکے ہیں اور فیصل وابڈا صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ 5 تاریخ کو وہ ایک بہت زیادہ خونریزی دیکھ رہے ہیں کراچی میں. تو اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ ان کی انفارمیشن کیا ہے اور ان کی سورسز کیا ہیں. کراچی میں جب رینجرز کا آپریشن چل رہا تھا تو اور جو چل رہا ہے اس میں ہمارا آپریشن کے خلاف تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں تھے, صرف طریقہ کار کے خلاف تھے کہ اس میں اگر آپ کسی کو اریسٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ میڈیا پہ یہ دے دیتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلر ہے. اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ کم از کم اس کو اریسٹ کریں, اریسٹ کرنے کے بعد اس کو پریزنٹ کریں, پریزنٹ کرنے کے بعد پھر جو کیس ہے 90 دن لے کے جانا ہے پھر وہ کرے. لیکن یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں اور تقریباً 200 سے زیادہ ہمارے جو کارکنان ہیں جو کہ اریسٹ ہوئے تھے باقاعدہ, جن کی پٹیشنز لگی ہوئی ہیں اور ان کا آج تک وہ لاپتہ ہیں, ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں تو اس پہ ہم لوگ بول رہے تھے اور یہی چیز ہم ریپائنڈ بھی کرا رہے ہیں اپنے لوگوں کو جو کہ ان کو پتہ ہے, کیونکہ انہی کے علاقوں میں سے ان کے گھر والوں میں سے ہی لوگ تھے جو کہ اس طرح کر کے اریسٹ کیے گئے تھے. بہرحال آپریشن کے اگینسٹ متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہے. اور اگر جیسے الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رینجرز یا فوج پولنگ سٹیشن کے اندر ہونی چاہیے اور باہر ہونی چاہیے تو بے شک ہونی چاہیے. یہ لکھیے ای سی پی کو لکھے اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ ان کو تعینات کرنا چاہتے ہیں تو وہ تعینات کریں ان کو, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھی بات ہے. لیکن یہ اب ہم جب گرفتاریاں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو شک ہوتا ہے, وہ گرفتار کرتے ہیں, پھر پریس کانفرنس آ جاتی ہے. اگر اس میں کہا جا رہا ہے آپریشن میں تیزی لائی جائے گی تو تیزی کی صورت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر اور لوگ گرفتار ہوئے تو کیا بائیکاٹ کریں گے آپ الیکشنز کا, کیا کریں گے؟ نہیں, یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے جی, متحدہ قومی موومنٹ بائیکاٹ نہیں کرے گی. میں بس یہ کہوں گا کہ رینجرز کو ایک بہت اچھا موقع ان کے پاس بھی ہے یہ پروف کرنے کے لیے کہ یہ آپریشن جو تھا یہ کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں تھا, کہ اگر ہمیں یہ الیکشن پروسیس پورا ہونے دیں اور وداؤٹ چلتے پھرتے جو لڑکوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور پھر کچھ کو تھوڑی دیر بعد شام کو چھوڑ بھی دیا جا رہا ہے, پھر ایک طرح سے وہ خوف ڈالا جا رہا ہے ووٹر میں بھی, کینڈیڈیٹس میں بھی اور ورکر میں بھی کے کام کرنے سے, تاکہ وہ آگے جو الیکشن قریب آتا جا رہا ہے اس پہ کام نہ کرے. تو یہ چیز اگر رینجرز اس سے تھوڑا سا خیال کر لے تو میرے حساب سے اس میں کراچی کی عوام جو ہے وہ رینجرز کو بھی بہت سلام کرے گی اور شکریہ ادا کرے گی. جنرل صاحب کیا کر رینجرز ایسا کیا کرے کہ یہ نہ لگے کہ ایک کسی جماعت کے خلاف ہو رہا ہے؟ وہی شکایت جو پولیس کے خلاف وہ کرتے تھی, افسوس کے ساتھ ہے کہ رینجرز جو اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہونے لگے ہیں. دیکھیں اسامہ, یہ ہماری کوتاہ نظری ہے کہ ہم حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پھر ایسے ہم کمنٹس دیتے ہیں. رینجرز نے جو پکڑے ہیں لوگ اس میں طالبان شامل ہیں, جو مارے گئے ابھی پچھلے 2-4 دنوں میں وہ لیاری کے لوگ ہیں. آپریشن لیاری میں بھی ہوتا ہے, لیاری والا کوئی آپ بلا کے ادھر لاتے نہیں ہیں, علی زیدی کے ساتھ اس کو بھی بٹھائیں. ان کی پولیٹیکل طالبان تو یہی رونا ہے, طالبان کا ریپریزنٹیٹو آپ کے پاس نہیں آتا. اگر ایم کیو ایم کے پاس میڈیا سیل ہے اور وہ اٹھ کے یہ رونا روتا ہے تو پھر اس کا علاج تو اور کچھ نہیں کیا, آپ لوگوں کو کھنگالنا چاہیے. آپ نے اخبار دیکھتے, آپ نے سٹیٹمنٹس دیکھتے, ہر طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. آپریشن جتنے لیاری میں ہوئے ہیں اور لیاری میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں کسی اور جگہ ہوا ہی ہے. ایم کیو ایم کا تو میں سمجھتا ہوں پکڑے ضرور گئے ہیں لوگ, لیکن چونکہ اس دفعہ کسی نے آگے سے ویپن نہیں اٹھایا, مارا کوئی نہیں گیا. یہ جو 92 اور 94 کے آپریشن تھے ان سے یہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے. اس وقت مزاحمت کی تھی لوگوں نے اور قتل و غارت ہوئی تھی. آج اللہ کا بہت احسان ہے کہ کسی نے مزاحمت نہیں کی اور سارے قانون کا رستہ اختیار کر رہے ہیں. یہ جو رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کو کون, رینجرز کے اہلکار یا پولیس والے مارے جاتے ہیں وہ تو دہشت گرد مارے گا, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ایم کیو ایم نے آگے سے مزاحمت نہیں کی یا پولیٹیکل پارٹیز میں سے باقی جن کے بھی تھے انہوں نے مزاحمت نہیں کی تو ان کے لوگ نہیں مارے گئے. جو ٹیررسٹ ہے وہ تو کام کرے گا, جو آپ کا ٹارگٹ کلر ہے وہ بھی حرکت کرے گا. اسی لیے رینجرز کو بٹھایا کہ بھائی تم وہاں پہ ان کے خلاف آپریشن کرو اور پکڑو. یہی پولیس والے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ یک طرفہ نہیں سوچنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں نیریٹو بہت غلط ہے کہ جی ایک پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے, پارٹی کے خلاف بھی نہیں. دیکھیں پورا پاکستان رسپیکٹ کرتا ہے اس مینڈیٹ کی جو ایم کیو ایم کو ملتا ہے. صحیح, پورا پاکستان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے جو ایم کیو ایم کا ایک پولیٹیکل رول ہے. یہی وجہ ہے تسلیم کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے پارلیمنٹ میں واپس آنے پہ تمام لوگ مطمئن ہیں, کسی نے اعتراض نہیں کیا.
ورنہ قانوناً اگر آئین کی روح سے دیکھیں تو یہ بھی متنازع بات تھی، لیکن سارے خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں کہ بھی جو پولیٹیکل رول ہے وہ ان کا پورا ہونا چاہیے، کیونکہ ووٹر کا تو کوئی قصور نہیں، اس نے تو ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ اب اگر ان کی صفوں میں کوئی مجرم لوگ ہیں یا جن پہ الزام ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ملوث ہیں بھتہ خوری یا کسی اور کام میں، تو آپریشن ان کے خلاف ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس کو علیحدہ کر دینا۔ ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی آدمی گرفتار ہوا ہے؟ مسلم تحریک انصاف اگر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سوال رکھیں گے تحریک انصاف کے سامنے، بریک لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا یہ شکوہ ہے، بریک سے پہلے علی رضا عابدی یہ بات کر رہے تھے کہ صرف ایسا کیوں لگتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کا آپریشن کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہے؟ عارف الوی صاحب سے اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ عارف الوی صاحب، آپ کے کیوں نہیں لوگ گرفتار ہوتے؟ کوئی ہوا ہے کبھی گرفتار آپ کا؟ دیکھیے، میں ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر لیتا ہوں تاکہ سب کے اوپر وہ بات آ جائے۔ عمرکوٹ میں ہمارے 200 کینڈیڈیٹ تھے، 200 کے خلاف ایف آئی آر کٹا، سب نے 5-5 ہزار روپے میں بیل کرائی، سب نے۔ میں کہتا ہوں 200 لوگوں پر ایف آئی آر۔ کیا کرتے تھے؟ نہ بھتہ لیتے تھے نہ کچھ کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ریٹرننگ ڈی آر او کے سامنے یہ بات کہی کہ جس طرح سے تم عملے کا تعینات کر رہے ہو، وہ عملہ جو ہے وہ ایم پی اے کے گھر کا عملہ ہے، اس کو بدلو۔ لہٰذا اس سے گرمی سردی بھی، انہوں نے 200 کے خلاف ایف آئی آر کٹا اور ایڈمنسٹریشن نے ان کو اٹھایا، بہت ساروں نے اپنی بیل کرائی، تو لہٰذا گرفتار ہمارے ہیں، اور سارے ڈسٹرکٹس کے اندر یہ ہوا ہے۔ مگر ہم نے الیکشن پوسٹپونمنٹ کی بات جب بھی نہیں کی۔ میں علی رضا عابدی صاحب کی اس بات کو اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ کرے گی، وچ از گڈ کہ الیکٹورل پروسیس کے تھرو تو گزریں۔ مگر بھائی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں، جو فیصل واؤڈا صاحب نے بات کہی وہ ان کا میرے پاس ابھی جواب بھی آ گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کے ایم سی کے سٹاف کو جس طرح سے لگایا جا رہا ہے، کے ایم سی کے ڈبلیو ایس بی کے سٹاف کے اوپر ہمارا کویسچن مارک یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل بھرتیاں تھیں۔ اچھا یہ ریزرویشن ہے، ملازم، اچھا یہ ریزرویشن ہے، نہیں ایسا یہی سے لوگ لے کر آنے ہیں نا جی، کہاں سے لے آئیں؟ یہ غلط فہمی ہے، اسی وجہ سے 3 فیزز میں اسٹیٹ سے صرف تنخواہ دیتے ہیں، ملازم پارٹی کے ہیں، پارٹی کے 3 فیزز میں جناب گھوسٹ امپلائیز کی آپ نے بات سنی ہے جی؟ بہت ساری سنی ہے نا۔ لہذا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا فگر بھی آ گیا، بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا 25,000 پر آ گیا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا 5,000 پر آ گیا۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 فیزز میں جو الیکشن کروایا گیا تھا وہ اسی نیت سے کروایا تھا کہ جو سلیکشن ہوگا الیکشن سٹاف کا وہ ایسا ہوگا جو باعث نہیں ہوگا۔ اب میری کانسٹیٹوئنسی میں کیا ہوا، مئی 11 کو جناب 45 پریسائڈنگ آفیسر اور پولنگ سٹاف اور بیلٹ باکسز اور مٹیریل غائب اٹھا لیا گیا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ میں کس کے اوپر انگلی اٹھاؤں گا؟ میری اپوننٹ تو ایم کیو ایم ہی تھی نا، میں کس پر انگلی کروں؟ میں کہوں کہ فوج نے اٹھایا تھا ان کو، کس نے اٹھایا تھا، کیوں غائب تھے؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا میری ریزرویشن وہی ہیں جو سارے سندھ میں ریزرویشن رہی ہیں، وہ میری ریزرویشن کراچی کے اعتبار سے بھی ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی اگر یہ کلیم کرتے ہیں مینڈیٹ کے دوبارہ آئے گا، ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ بالکل فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں، میں نے کل یہ کہانی سنی ہے اپنے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کہ ہمارے جھنڈے اور چیزیں اتاری گئیں۔ اب میں ان کو آن دی ایئر اتارے گئے نا، مطلب میں غلط بیانی تو نہیں کروں گا یہاں بیٹھ کر جھنڈوں کی خاطر، جھنڈے اتارے گئے اور ایم کیو ایم کے جھنڈے لگائے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپر سے شاید ہدایات نہ ہو مگر نیچے یہ عمل ہو رہا ہے، جہاں جس کا زور چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے۔ اچھا، ہم اپنی پارٹی کے لوگوں کو بڑا روک کر رکھتے ہیں کہ نہ ہتھیار کبھی استعمال کریں گے، نہ وائلنس کریں گے، مگر یہ کہ جب وائلنس کے اوپر مجبور کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی شاید ریئیکٹ کر جائے، مگر ہماری نظر مسلسل ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مار کھاؤ، ہم کہہ رہے ہیں، میری بات سنیے آپ، میری آپ پوری بات سنیے نا، سینٹنس مکمل کرنے دینا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ کبھی ایسا کرنا مت، پارٹی سے نکال دیے جاؤ گے، یہ پہلے سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ہے نا، کوئی وائلنس میں نہیں پڑو، کبھی ہتھیار مت اٹھانا۔ مگر کراچی کا حال ہے بہت خراب، لہٰذا جو گھبرا کر بات کہی جاتی ہے کہ الیکشن پوسٹپون، اور شاید عمران اسماعیل صاحب نے کہی ہو، میں سمجھتا ہوں پارٹی پوزیشن نہیں ہے وہ، اس وجہ سے کہ جی قتل و غارت گری نہ ہو جائے۔ لہٰذا سینٹرل سندھ میں جو 12 لوگ مارے گئے تب بھی ہم نے کہا کہ فوج کو لے آؤ تو پرامن ہو جائے گا۔ تو پوسٹپون نہیں کریں مگر فوج کی نگرانی میں کر لیں، اور فوج کی نگرانی میں NA 246 میں جہاں وہ جیتے اور جینوئنلی جیتے، ان کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ پرامن ہوا،
کسی نے, ہم نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ دھاندلی ہوئی یا زبردستی ہوئی. علی رضا صاحب سن رہے ہیں, بڑے تحمل سے ساری انہوں نے بات سنی. علی رضا صاحب آپ نے سن لیا, ایک تو بڑی لمبی چارج شیٹ ہے, جواب مختصر چاہوں گا کیونکہ دوسرے مہمانوں سے بھی بات کرنی ہے. جی علی رضا بھائی, کہ کے ایم سی میں آپ کے لوگ ہیں, ان کے ہوتے ہوئے کس طرح الیکشنز ہو جائیں؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جس طرح جنرل صاحب نے اتنے آرام سے لیاری کو اور طالبان کو کمپیئر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ آ کے شور مچا رہی ہے, تو لیاری والے بھی آپ لے کے آئیے, ان کو بھی بٹھائیے, طالبان کو بھی بٹھائیے, تو یہ تو گلوریفائی کر ٹیررزم کو بیسکلی. دوسری بات, اگر ان کو ایشو ہے اس پہ کہ جی واٹر بورڈ کے یا پھر کے ایم سی کے امپلائیز ہیں, تو یہ خیبر پختونخوا سے منگوا لیں. ابھی جو ان کے پاس الیکشنز ہوئے ہیں کے پی میں, اس میں بھی سارا سٹاف وہیں کی ٹاؤنز کا اور وہیں کے ڈپارٹمنٹس کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی ہوئے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے, اور وہاں پہ بھی مانگ لیتے فوج کو اور رینجرز کو اسٹیشنز کے اندر. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے, 246 کے الیکشن ہوئے, جتنے بھی ہوئے اس میں فوج رینجرز اندر تھی. پھر 2013 میں جو ضمنی الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی فوج رینجرز اندر تھی. اور پھر اب اگر یہ الیکشنز میں یہ چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید فوج اور رینجرز نہیں ہوگی تو کچھ اور ریگنگ ہو جائے گی, تو یہ انہوں نے تو 2.5 سال 3 سال ملک کے اسی میں خراب کر دی ہے ریگنگ کے چکر میں. یہ کرتے تھے اپنی یونین لیول پہ, کاؤنسل لیول پہ تھوڑی سی متحرک کر لیتے اپنی تنظیموں کو کہ آج ان کو جماعت اسلامی کے ساتھ انعقاد نہیں کرنا پڑتا, ان کے ساتھ مل کے نہیں آنا پڑتا, یہ اکیلے لڑ لیتے. لیکن اب جب الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے تو اس وقت پھر وہ فیصل وافدہ بھائی اور یہ جو عمران اسماعیل صاحب, عارف صاحب, یہ سب اسی پہ لگے ہوئے کہ شاید خوف کی فضا ہے واپس موجود ہے, شاید الیکشنز میں ریگنگ ہوگی. یہ ابھی سے ساری بہانے بازی شروع کر رہے ہیں. آپ بلا لیجئے, فوج کو بلا لیجئے, آپ بلکہ ایسا کر لیجئے ان الیکشنز کو کے پی لے جائیں, وہاں پہ بیٹھ کے کرا لیجئے الیکشنز کو. یہ طنز بڑا عجیب سا ہے, یہ طنز بڑا عجیب سا ہے کہ کے پی میں جا کر الیکشن کرا لیجئے, اس کی کوئی وزن نہیں بنتا اس بات کا. مگر یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے نا, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے. قمرزمان قاہرہ صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی وہاں پر حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ کو جیت مل رہی ہے, ایک آپریشن کو آپ غیر متنازع اب تک کیوں نہیں بنا سکے؟ ایم کیو ایم سے مفاہمت اتنی جاری رہی, ان کے تحفظات آج تک کیوں نہیں دور ہو رہے؟ یہاں تک باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ ایسے ہوتا رہا, آپریشن میں تیزی آئی تو یہ سیبوٹاج کرنے کی سازش ہے الیکشنز کو. دیکھیے, کراچی کے اندر جاری آپریشن کوئی آج تو نہیں ہو رہا, اور اس پہ کئی ادوار پہ تیزی اور سستی آتی رہی. اس آپریشن کے اوپر تو خود پیپلز پارٹی کے اپنے اعتراضات کچھ خاص پورشنز پہ تھے. تو یہ کہنا اب ایک نیا الزام ہو کہ پیپلز پارٹی کی وہاں گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں رینجرز کے یا فیڈرل ایجنسیز کے ساتھ مل کے کچھ ڈیلے کر رہی ہے. ایم کیو ایم کا یہ سٹائل ضرور رہا کہ جب کبھی بھی کوئی ایشو آیا انہوں نے سب کو الیگیشن آگے رکھ لیا. میں سمجھتا ہوں اس بات کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو خود رینجرز کے اس آپریشن کے ایک خاص حصے پہ اعتراض تھا, اور اب یا تو ایم کیو ایم واضح کرے کہ پیپلز پارٹی اور فیڈرل ایجنسیز کیا ملی ہوئی ہیں کہ مل کے کوئی سازش کر رہی ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کرایا جائے. میرے سمجھ میں ان کی یہ بات نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کوئی ایسے حالات ہو سکتے ہیں جس طرح بات ہوئی کہ انٹیلیجنس ایسی رپورٹس آ جائیں کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں, خطرہ ہے, الیکشنز تھوڑے سے آگے کر دی جائیں, پیپلز پارٹی اس کو مانے گی؟ میرا نہیں خیال, میں اس کے بارے میں ابھی کوئی بات کہنا میرے لیے قبل از وقت ہوگا, کیونکہ یہ صرف گورنمنٹ کا ایشو ہے, صرف والے بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے کراچی کے حالات کے اوپر ڈائریکٹلی کمنٹ نہیں میں کر پاؤں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن مشکل حالات میں بھی ہونے چاہیے. صحیح. اور جس کا بھی حق ہو, جس کو بھی لوگ ووٹ ڈالے, اس کو اقتدار دینا چاہیے. اس کے اندر بیجا طوالت یا بیجا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی یا فیڈرل ایجنسیز کو مل کے سازش کر رہی ہے, یہ مناسب نہیں ہوگا. اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے, فیڈرل ایجنسیز کے لیے بھی ضروری ہے, الیکشن کمیشن کے لیے بھی ضروری ہے, اور بھلے وہاں فوج تعینات کر کے الیکشن کرانا پڑے کہ یہ الیکشن کرایا جائے, اور جس کا ووٹ ڈائریکٹلی جس کو لوگ منتخب کرتے ہیں اقتدار اس کے حوالے کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ قمرزمان قاہرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف آ گیا. جنرل صاحب میں سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں بلدیاتی الیکشنز اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اس سے کراچی کے امن و امان میں بہتری آئے گی؟ ابھی تک بہتری آ رہی ہے لیکن ہم کامیاب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی کتنے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس آپریشن پر. نہیں, وہی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے اس لحاظ سے, یہ لوور لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ گورننس مسنگ ہے, اور بہت سارے جو ایشوز, بہت سارے پرابلمز جو آپ دیکھ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے یہ نیچے لیول پہ اٹھ رہے ہیں. اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں, میئر آ جاتا ہے,
وہاں پہ ڈپٹی میئر بن جاتا ہے، ایک سسٹم وضع ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شہر کے بہت سارے مسائل بھی حل ہوں گے، اور شاید اس پہ جو بے چینی ہے وہ بھی کم ہوگی. تو یہ اس لحاظ سے تو میں خوش آئندہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونے چاہیے. اور مجھے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت نظر بھی نہیں آتی کہ ضرور اس کو کوئی پوسٹ پون کیا جائے. یہ ایک فیئر ہے، کسی نے اپنی رائے دے دی، مگر یقین دہانی اگر آپ نے کرانی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ووٹرز کا تحفظ ضروری ہے، ووٹرز کے لیے یہ یقین دہانی ضروری ہے. وہ آپ بے شک ایک اسیسمنٹ لے لیں، ورنہ چلنے دیں. اگر اسیسمنٹ آپ اپنے لا انفورسمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسی سے لیں گے، وہ آپ کو واضح بتا دیں گے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے یعنی 100% تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ یہ خیال ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آپ کو یہی کہیں گی کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، آپ الیکشن کروائیں. جیسے یہ ہم کہتے ہیں کہ 246 میں 246 میں بھی ہوا، اس وقت بھی یہ معاملات تھے. لیکن یہ رینجرز پر جو حملہ ہوا ہے بڑا خوفناک، اس کے بعد تھوڑی صورتحال بدلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے لوگ باہر ڈیوٹیاں دیں گے تو کوئی کا دکا واقعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ کہنا کہ اب اس کی وجہ سے تمام الیکشن خطرے میں پڑ گئے، یہ میرا خیال ہے شاید زیادہ ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. واقعات آپ دیکھیں تو پولیس والے بھی روزانہ ایک دو کہیں نہ کہیں فائر ہو جاتا تھا، کوئی ایک دو پولیس والے مارے گئے. چونکہ آپ نے ٹیررزم کو پوری طرح بھی کنٹرول نہیں کیا تو یہ چھوٹا موٹا تو آئے گا واقعہ. اب رینجرز کو بھی اپنا انتظام کرنا چاہیے کہ جب وہ اپنے لوگوں کو ڈپلوائے کریں تو اس کے تحفظ وغیرہ کا انتظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں. اب جس مسجد کے بعد وہ مارے گئے، اگر وہاں پہ مسجدوں میں جہاں جہاں ڈیوٹی دینی ہے وہاں کوئی کور کا انتظام کیا جائے اور اس کے پیچھے وہ لوگ کھڑے کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ شاید میاں ہاشمی صاحب آپ کا میں یہاں چاہوں گا کہ کیونکہ کامیابی کا کہا جاتا ہے، میاں نواز شریف صاحب جب گناتے ہیں ہم آئے ہیں اور ہم نے 2.5 سال میں یہ کر دیا، کراچی میں ہم امن لے آئے، تو یہ کیوں ہمیں اتنی بہترین نظر آ رہی کہ ہم کہیں کہ بڑی آسانی سے الیکشنز جو ہیں اب ہو جائیں گے؟ پورے ملک میں ہو گئے ہیں، کراچی میں اس طرح ہم نہیں دیکھ رہے. آپ کہتے ہیں آپ کے پوسٹر اتار دیے گئے، تحریک انصاف کو الگ شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری پوسٹر اتارے جانے ہیں، پرچیاں مل رہی ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم الگ جو ہے وہ شکوہ کر رہی ہے. تو پھر ہم پیمانہ کیا ہے کامیابی کا؟ کتنا وقت آخر لگے گا؟ اسامہ دیکھیے کہانی یہ ہے کہ ہم اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کراچی کو سرو نہیں کر رہے. کراچی کو ایک گروپ قبضہ کرنا چاہتی ہے، ایک گروپ قبضہ نہیں چھوڑنا چاہتی. مجھے تو ایسا لگنے لگا ہے کہ لوکل باڈیز کے نام پہ کراچی میں ایک کراچی مافیا بیٹھنا چاہتا ہے. کوئی کہتا ہے جی ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے ہم دوبارہ چھین کے لے لیں گے. جبکہ پی ایم نواز شریف کا یہ ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب نے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھا ہے کہ لیٹس ورک اینڈ سرو کراچی کو امن دیا جائے. ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم کراچی کا قبضہ لے لیں گے، کراچی کا قبضہ. ہمیں یہاں سے وہ نمائندگی نہیں ملی، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں بھی نمائندگی. ہم نے یہاں گرین بس کا افتتاح از خود کیا ہے. پرائم منسٹر نے محسوس کیا کہ یہاں نیو کراچی کے لوگ، نارتھ نظر آباد کے لوگ سفر کرتے ہیں، ان کو وہ سہولت ملنا چاہیے جو لاہور کے لوگوں کو. ہم نے محسوس کیا کہ K4 پانی کا منصوبہ ہونا چاہیے. ہم نے محسوس کیا ایلیویٹڈ روڈ. ہم قبضے کے چکر میں نہیں پڑتے، اور ہم اپنے دوستوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ یہ میرا ہے، یہ قبضہ ہم نے چھوڑنا ہے. اور الیکشنز میں ہوتے. اب ٹھٹا میں کیا ہوا ہے؟ ابھی تک یو سی بمبور کا عمران ملک کا رزلٹ نہیں ہے، 400 ووٹ سے جیتے. ٹھٹا میں جام گورام اویس جو ہیں ان کے اوپر کل ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا. الیکشنز بھی ہوتے ہیں، مگر مائنڈ سیٹ قبضہ گروپ سے نکل کے سرونگ گروپ کا ہونا چاہیے کہ جو سرو کریں. اور جو لوگ کراچی کو سرو کر رہے ہیں، وہ رینجرز کر رہی ہو، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہو، یہاں کے تاجر کر رہے ہو، میڈیا کر رہے ہو، ہم ایک دوسرے میں مقابلہ لیں کراچی کو بہتر کرنے کا، پرامن کرنے کا، وائبر کرنے کا، ایک خوبصورت شہر بنانے کا. نہ کہ ہم اپنے علاقے میں پوسٹروں سے اور جھنڈوں سے اور پینا فلیگ سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جھنڈے گاڑ کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہے. تو یہ ایک مافیا مینٹلٹی ہے، اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہماری پارٹی کی یہ مینٹلٹی نہیں ہے. ہماری پارٹی کی جو مینٹلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہمارے لیے لاہور عزیز ہے اتنا ہی کراچی عزیز ہے، جتنا ہمیں پنڈی عزیز ہے اتنا ہی ملتان عزیز ہے، جتنا ٹھٹا عزیز ہے اتنا ہی کراچی عزیز ہے. آپ کو مینڈیٹ نہیں ملتا، آپ مجبور ہیں، اس وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہے. نہیں مجبور، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، یہاں بھی ہمارے پاس نمائندگی بڑی مناسب ہے، مگر ہم ہر حال میں جیتنا نہیں چاہتے. ہم لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کو پامال کر کے یہاں پہ نمائندگی نہیں لینا چاہتے. ہمیں جو عزت سے، سکون سے، وقار سے، ہمارا پرائیورٹی ہے کہ کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، امن کا گہوارہ بنایا جائے. اور مجھے بریک لینی ہے. یہ گورننس ساری باتیں آپ نے اتنی سب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کرے گا کون؟ گورننس کس نے بہتر بنانی ہے؟ لوگوں کے مسائل کس نے حل کرنے ہیں؟ وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے، ایم کیو ایم نے، کس نے کرنے ہیں؟ سیکیورٹی اداروں نے کرنے ہیں، کس نے کرنے ہیں؟ یہ سوال بریک کے بعد کہیں نہ چاہیے.
निहाल हाशमी साहब ने ब्रेक से पहले बहुत अच्छी बातें की कि कराची पर हुकूमत हर कोई करना चाहता है, इसको अपनाता कोई नहीं है, मसाइल कोई नहीं हल करता। अजीज आबदी साहब, क्यों नहीं ऐसा हो सका? किसने करना है कराची के हालात को ठीक? गवर्नेंस किसने बेहतर बनानी है? देखिए उसामा, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। 2002 से 2008 तक का जो टेन्योर था, उस वक्त कराची में प्रोग्रेस भी हो रही थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी और बाकायदा क्राइम्स का कंट्रोल भी था और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सारे के सारे चल रहे थे। लेकिन गवर्नेंस का जो मेजर इशू उसके बाद से शुरू हुआ, उसमें जो पुलिसिंग है आपकी, वो एक तो लोकल पुलिसिंग नहीं होती यहाँ पे। दूसरी बात, जो पुलिस है उसको वो इख्तियारात शायद नहीं दिए गए, या फिर उसको वो एम्पावर नहीं किया गया, या फिर उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को, जैसे ग्रेजुअल टाइम बढ़ता जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, उसके साथ जो उनकी इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपके पास ये पुलिसिंग के साथ साथ फिर गवर्नेंस में, जिसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी जो 16-17 ग्रेड का ऑफिसर है वो अगर आ रहा है तो वो भी 4-5 लाख रुपए दे के आ रहा है, और वो जब आएगा तो फिर आने के बाद अपने जिस तरह का काम करेगा और जिस तरह सोचेगा वो तो सबको पता है। तो करप्शन इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू, जिसमें गवर्नेंस का, जिसको आप खराब गवर्नेंस से मुंसलिक कर सकते हैं। तो इसी तरह के अगर हमारे पास ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जैसे आ जाता है, बेसिक यूटिलिटीज लोगों की वहां से एड्रेस होना शुरू हो जाती हैं और उससे प्रोग्रेस पूरे पाकिस्तान को मिलेगी, क्योंकि कराची खास तौर पे एक रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है और यहाँ का जो कलेक्शन है वो पूरे पाकिस्तान को हेल्प करता है। तो जितने बेहतर हालात, जितनी सिक्योरिटी और पीसफुल एनवायरनमेंट कराची का होगा, उतने ही हालात आपके पूरे मुल्क के बेहतर होंगे और प्रोग्रेस करेगा। टाइम मेरे पास कम है। आरिफ अलवी साहब, जी, मैं कमाल का दौर सब याद करते हैं। दो बातें मैं करना चाहता हूं, वो रिकॉर्ड अपनी जगह पर, उसके साथ साथ कराची का वो दौर, उसमें भत्ता बोरी और लोगों की अमवात भी होती रही। मैं आज एक और बात करना चाहता हूं। मैं दो बातें, कराची जो भी था उस वक्त आप नहीं देखे। लेकिन आप मुझसे बहस नहीं करें तो मेरे पॉइंट पूरे हो जाएंगे, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि धांधली के एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नियत की थी कि ये इलेक्शन कराची का जो है वो एंटी एमक्यूएम नहीं बल्कि प्रो कराची हम लड़ना चाहते हैं, और उसमें 4-5 नुकात हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से, पानी के हवाले से, सीवेज के एतबार से 200 मिलियन गैलन्स ऑफ सीवेज वाटर, अनट्रीटेड सीवेज समंदर में जा रहा है एवरी डे, कूड़े के हवाले से और सड़कों के हवाले से। मगर वंस बिटन ट्वाइस शाय। हमारी जो इलेक्शंस के हवाले से रिजर्वेशंस हैं वो ये कि 2013 के अंदर जितना एविडेंस आपके टेलीविजन स्टेशंस पर चला है ठप्पों का, वो दोबारा ना हो, ताकि कराची के अंदर जिसको भी मैंडेट मिले वो क्लीन मैंडेट मिले। और आप देखिए कि अगर पीटीआई को मिलेगा, जिसका गालिब इम्कान है, तो तब्दीली की कैफियत आप देखेंगे। बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है और पता चल जाएगा ना 5 दिसंबर को। बहुत अच्छी बात है। जनरल साहब, फौज की तरफ से आता नहीं, गवर्नेंस बेहतर बना, आपको पता है फिर क्या हाल हुआ। कोई पार्टी आपके सामने, ऐसा पार्टीज वो नहीं कहती कि जी हमने, वो उसका कसूर है जी, वो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम कहती है हमारे पास तो इख्तियारात नहीं रहे, हमें तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिला, मुस्लिम कहती है हमें तो वहां पर इतनी कभी हुकूमत ही नहीं आई। किसने फिर बेहतर करना जी? देखिए जी, ये इलेक्शंस में जो भी आएगा, इससे गवर्नेंस की कुछ बेहतरी तो आएगी और उससे कुछ मामला बेहतर होंगे। लेकिन ये कहना कि सब अच्छा था जब हमारे मोहतरम थे, नहीं था ये क्या नाम था जी, मुस्तफा कमाल, लाशों का चक्कर, वो गलत है। मैं समझता हूं हमें एमक्यूएम मुतमईन था, एमक्यूएम बहुत मुतमईन थी, बाकी सब दबे, लेकिन बाकियों के ऐसा हाल नहीं था। और मैं उसमें बहुत सारी मिसालें, मैं खुद जमीनों के कब्जों के केसेस लेके मैं जाना चाहता था मुस्तफा कमाल के पास, लेकिन ये कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैं नसरीन जलील से मीटिंग करके आया, उनको पकड़ा के यार मेरे सामने उन्होंने लोगों को बुला के चीजें दुरुस्त करवाई। ये कहना कि उस वक्त सब अच्छा था, वो गलत है। लेकिन आज अगर लोग आके ये काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनकी पकड़ दकड़ होगी। बल्दियाती इलेक्शन, निहाल हाशमी साहब, क्लोजिंग वर्ड्स। बल्दियाती इलेक्शंस अगर होते हैं इंशाल्लाह और उसके बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का सच्ची बात यह है कि अगर आप कोई किसी के साथ मिलते हैं फिर तो है, वरना आपको पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हों तो एमक्यूएम का है मैंडेट। देखिए, मैं एक बात बताऊं, सिर्फ इलेक्शन तक महदूद ना रखें कराची के इश्यूज को। हमारी पार्टी ने बड़ी संजीदगी से कराची को ओन किया है। अगर ओन ना करते तो कराची के फर्द मोहम्मद नवाज शरीफ ने ममनून हुसैन साहब को पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान ना बनाया होता। ये हमारी कराची के साथ खुलूस और मोहब्बत। दूसरी जो आपने बात की करप्शन और इंप्रूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की,
تو امپروومنٹ آف دا گورنمنٹ تب ہو سکتی ہے جب یہاں پہ اپوائنٹمنٹ میں، پوسٹنگ میں، ٹرانسفر میں میرٹ کو اپنایا جائے اور کرپشن سے دور رہا جائے. یہ ایک واحد چیز ہے. اور ہم نے ہمیشہ کراچی کو جب بھی بڑی اچھی بات ہے. نہال ہاشمی صاحب مجھے معاف کر دیجیے گا، ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. بڑی مہربانی آپ کی نہال ہاشمی صاحب. سر ٹائم ختم ہو گیا. یہ آپ طے کرنا چاہیے. اچھا نہیں چلیں ٹھیک ہے. ابھی تک تو ہمیں ہسٹری میں نظر آیا نا. دیکھیے گا عارف الوی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. علی زابدی صاحب ایم کیو ایم کے رہنما. میں اپنے چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کیپٹل ٹاک میں. اللہ حافظ.